السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ وزیر اعظم صاحب سے ایک سوال آج پوچھنا ہے، لکھ کر کے لایا ہوں میں کیونکہ میری زبان نہیں ہے، اگر کوئی ادائیگی میں آگے پیچھے ہو جائے تو گزارا کیجیے گا۔ وزیر اعظم صاحب سے سوال کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب پیٹرول دیاں قیمتاں کیوں نہیں کٹ کر دے، یہ سوال ہے۔ اور جو امور زیر بحث آئیں گے آج کے شو میں وہ ہیں کہ مہنگائی کی شرح 14% تک 13.98 14% ہی گردانی آپ سے مہنگائی کی شرح 14% تک پہنچ چکی ہے، تو پھر وہ معاشی خود مختاری اور وہ نشان منزل جو ہمیں دیا جاتا ہے وہ کہاں پہ ہے؟ آئی ایم ایف سے قرض کی ایک اور قسط ملنے کی امید جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، تو کیا پھر مٹھائیاں بانٹنے کا وقت آن پہنچا ہے؟ دوسرا، بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف جو ہے وہ 15.5 ہزار ارب رکھے جانے کا امکان ہے۔ ٹیکس وصولیوں کا نام سنتے ہی گنے کی مشین ذہن میں آ جاتی ہے۔ گنے کی مشین ٹیکس کو اگر آپ سمجھیں، ٹیکس پروسیس کو، اور جو عوام ہیں ان کو آپ گنے کی جگہ تصور کیجئے، تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کا ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ خون نکالے جانے والا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اور آخری انتہائی اہم ترین سوال جو میں نے شروع میں گوش گزار کر دیا کہ پیٹرولیم کی قیمتیں کم کیوں کر نہیں ہو رہی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رضوان خانزادہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ساتھ ہی ساتھ نون لیگ سے رانا ارشد صاحب ہمیں جوائن کریں گے عنقریب، ایسا مجھے لگتا ہے۔ اسٹوڈیوز میں بیٹھے مہمان سے میں امید کرتا ہوں کہ میرے سوالات کا تسلی بخش جواب مجھے عنایت کریں گے۔ حضور والا کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ آپ کی آمد کا عزت مشکور ہوں سر، ماشاءاللہ ثم الحمدللہ۔ قومی منظرنامے میں آپ کی کمی محسوس نہیں ہو رہی، پاکستان تحریک انصاف کی کمی بالکل محسوس نہیں ہو پا رہی، راوی چین ہی چین لکھتا ہے، اس خبر سے آپ کو کتنی کھید ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ عارفین صاحب۔ کمی تو کسی کی بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ صدر پاکستان جو ہے وہ ٹنڈو لہر میں گھومتے ہیں تو ان کی بھی کمی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ہم تو تحریک انصاف ہیں، ہم تو حالت جنگ میں ہیں، ظلم جبر فسطائیت کا عمل ہم پہ جاری ہے، تو اس لیے شاید ہماری کمی محسوس نہیں ہو رہی انہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عوام دیکھ رہی ہے کہ واقعی ہماری کمی محسوس ہونی چاہیے تو نہیں ہو رہی ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے، نہ صرف فون اٹھا رہا ہے بلکہ فون کر بھی رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو پچھلا والا تھا اس نے تو نہ لفٹ کرائی، نہ اس نے مس کال دی، نہ آپ کا فون اٹھایا، پھر آپ مودی کو مبارکبادیں دیتے رہے اور آپ یہ کہتے رہے کہ مودی آئے گا تو بہت مزہ آئے گا۔ وہ جتنا مزہ آیا وہ تو خیر کشمیر والوں کو بھی پتہ چل رہا ہے، پھر پاکستان کو بھی، پاکستانی عوام کو بھی پتہ چلا، تاں کر کے یہاں پہ ہم نے ان کی جو ہے وہ پٹائی وغیرہ کی۔ تو حالات پہلے سے مختلف تو ہیں، انٹرنیشنلی پاکستان کو جو اکنالجمنٹ ملی ہے، جو ڈپلومیٹک ونز پاکستان کو نصیب ہو رہی ہیں، اس سے اختلاف ہے آپ کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب فیبریکیشن ہے؟ یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے اگر پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر مشہور ہو رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس میں خوشی محسوس کرتی ہے۔ پاکستان ترقی کر رہا ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن ہو نہیں رہا۔ ترقی ہو رہی ہے، خوشی نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، ترقی نہیں ہو رہی ہے، خوشی تو جب ہوگی جب ترقی ہوگی۔ جب آپ کا پیٹرول 100 روپے کا ہو جائے گا پھر ترقی ہوگی تو ہم سمجھیں گے واقعی ترقی ہو رہی ہے۔ پیٹرول 100 روپے کا تو آپ کے دور میں بھی نہیں تھا، ہمارے دور میں 150 روپے کا تھا، طوطے چلاتے تھے بہت زور زور سے کہ 150 کا ہو گیا۔ آج وہ طوطے خاموش ہیں، یا ڈرے ہوئے یا بھاگ گئے یا چپ گئے۔ ان طوطوں کو تلاش کرنے کے لیے جو ہے ہمیں ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ جب ترقی ہوگی تو پورے پاکستان کی عوام کو نظر آئے گا کہ ہمیں بینیفٹس ہو رہے ہیں۔ یہ قرضیں لے کے ملک نہیں چلا کرتے، قرض لیتے جاؤ، ورلڈ بینک سے قرضے لیتے جاؤ، عیاشیاں کرتے جاؤ، دبئی میں پراپرٹیز بناتے جاؤ، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب تباہ ہوں گی جتنی پراپرٹیاں بنائی ہیں۔ بات یہ کہ یہ ہمارا حق تھا، ہماری عوام کا حق تھا، میرے بچوں کا، میری قوم کے پیسے تھے، یہ آپ لوٹ کے لے گئے یہاں سے، نہیں لیکن لوٹ کے لے گئے اور آپ نے اپنی پراپرٹیاں بنا لی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر آ جائے،
فلاں یہاں نہیں پر آ مجھے جائے، نہیں پتا آپ کس کی compromise آ جانب جائے۔ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن سوال معترضہ یہ ہے جو میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کا جواب واپس آؤں گا تو دیجیے گا۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ دبئی میں پراپرٹیز بنائی گئیں، غلط پیسوں سے بنائی گئیں، کراچی کو برباد کر کے بنائی گئیں، تو آپ کے 3.5 سالہ دور اقتدار میں کرپشن کا رونا میں نہیں روتا، کرپشن کسی دور میں بھی کم نہیں ہوئی۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے 3.5 سالہ دور اقتدار میں آپ دبئی سے کتنا پیسہ پاکستان لائے، اور جو لوگ مختلف ذرائع سے بقول آپ کے پیسہ لوٹ کے لے گئے تھے، آپ نے کتنوں کو پھانسی پہ چڑھایا؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں رانا ارشد صاحب۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا، میں آپ کو زوم لنک پر دیکھ کر کے اور نہایت خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور اسی خوشی سے میں نے ایک عدد جو ہے وہ آپ کو متاثر کرنے کا نسخہ اپنے پاس رکھا ہے۔ سوال کچھ بھی ہو وہ تو آگے ہوگا، لیکن سب سے پہلا سوال آپ کے لیے جو ہے وہ یہ ہے، وزیر اعظم صاحب پیٹرول دیاں قیمتاں کیوں نہیں کٹ کر دے؟ سر سوال ختم ہوا، جواب شروع کیا جائے۔ نور العارفین بھائی آپ کی نا آواز نہیں آ رہی، شاید کوئی پرابلم ہے، ذرا پلیز کائنڈلی دوبارہ ریپیٹ کر۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سن رہا ہوں۔ گڈ سر، پنجابی بولنے کی اداکاری کر رہا ہوں، ذرا گنجائش نکالیے گا۔ وزیر اعظم صاحب پیٹرول دیاں قیمتاں کیوں نہیں کٹ کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العارفین صاحب میں آپ کا مشکور ہوں، آپ ہمیشہ عوامی ایشوز پر بات کرتے ہیں، اہم ایشوز کو ٹیک اپ کرتے ہیں۔ بالکل جو آپ کا سوال ہے اس میں بڑا وزن ہے، اور پرائم منسٹر صاحب بھی آپ کی طرح حساسیت بھی رکھتے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، اور حالات کے مطابق وہ ان چیزوں کو ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر ہر جگہ پر وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، چاہے وہ یورپی کنٹریز ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، یو اے ای ہے، ہر جگہ پر۔ اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے تمام تر حالات کے باوجود تقریباً 135 روپے پہلے ڈیزل کی قیمت ریڈیوس کی، 32 روپے پھر دوبارہ کی، اور پٹرول بھی تقریباً 80 روپے اور پھر 12 روپے کم کیا۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو متوسط طبقے موٹر بائک کی سبسڈی ہے وہ اس پر بالکل جو ڈائریکشن ہے اس پر سر 50 روپے ابھی بھی 45 روپے ابھی بھی ہم سے لیے جا رہے ہیں زیادہ، اور مجموعی طور پر یہ رقم جو ہم سے پہلے مہینے میں وصول کی گئی ہے باوجود جنگ 180 ارب روپے بنتے ہیں، وہ ابھی بھی 45 روپے کا خسارہ عوام کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ جب یہ پرائسز بڑھی تھیں تو کہا گیا تھا کہ فوری طور پر کم کر دیں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی عوام کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تیسری جو ورلڈ وائر تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پاکستان کو عزت دی ہے، اور قیمتیں مزید کم ہونے کی بجائے یہ پچھلے دنوں میں قیمتیں بڑھی ہیں، اور جب قیمتیں بڑھی ہیں تو اس کا بالکل امپیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب مزید قیمتیں ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہوں گی، یہ قیمتیں کم ہوں گی۔ یہ میں بالکل آپ کو پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اور کیونکہ جو ڈیلیگیشنز ایرانی ڈیلیگیشن ہے وہ بھی انشاءاللہ پہنچنے والا ہے، اور اسی طرح یو ایس اے سے بھی ڈیلیگیشن آ رہا ہے۔ جب یہ بیٹھک ہوگی تو اس کا رزلٹ انشاءاللہ اوورآل امپیکٹ بھی اچھا پڑے گا، اور پاکستان پر بھی اس کے اچھے اثرات ہوں گے، اور قیمتیں کم ہوگی۔ درست ہے سر، پوائنٹ آپ کا نوٹ کر لیا گیا۔ تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، میں یہی سوال لے کر کے اور اپنے دوسرے مہمان کی طرف بھی جاؤں گا۔ رضوان صاحب، سر پہلا سوال تو میں آپ کے پاس چھوڑے گیا تھا کہ اپنے دور اقتدار میں آپ وہ پیسے کیوں واپس نہیں لائے جن کی جانب آپ اب جو ہے وہ آہو فغاں کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں۔ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے اس پہ کم لیکن اس پہ زیادہ بات کیجئے کہ یقین دہانی ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے، حکومتی معاونین کی طرف سے، وزراء کی طرف سے، کہ جو ہی امن عمل مکمل ہو جائے گا، معاملات گڑبڑیشن سے اور مصالحت کی طرف چلے جائیں گے، قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ڈو یو ٹرسٹ گورنمنٹ؟ دیکھیں جی، پہلے آپ نے سوال کیا کہ آپ کے دور میں پیسے واپس کیوں نہیں آئے۔ جی، ہمارے دور میں ہی وہی لوگ حکومت چلا رہے تھے جو آج چلا رہے ہیں۔
یہ ایک کڑوا سچ ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا how to respond to you کہ آپ اپنی ناکامی کا بگل بجا رہے ہیں. ناکامی نہیں ہے، یہ پورے نظام کی ناکامی کی بات کر رہا ہوں. یہ پورے پاکستان جب سے 1947 سے پاکستان بنا ہے، جب سے لے کے آج تک اس ملک میں دیکھیں جی 1947 سے لے کے آج تک آپ لگا دیں جمہوریت اس ملک میں رہی کب ہے؟ نہیں بھائی آپ کے دور میں تو جمہوریت تھی. خان صاحب ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے قسمیں کھایا کرتے تھے. کام نہیں کرنے دیا گیا نا. خان صاحب کو حالات دیکھ لینا کیا نہیں کرنے دیا گیا. تو ہر دور میں کہا جاتا ہے کہ کام نہیں کرنے دیا گیا. جی نہیں کرنے دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہی لوگوں کے ہاتھ میں حکومت تھی جن لوگوں کے ہاتھ میں آج ہے. اب میں چاہوں تو میں کھل کے بھی بول سکتا ہوں، لیکن بات یہ کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اس ملک میں سچی اور حقیقی اچھا آپ کے ہاتھ میں روپے میں 4 آنا اختیار تھا؟ بالکل تھا. جو تھا وہ کیا. کرونا میں 2.5 سال آپ کو ملک چلا کے دکھایا نا. اور کیا چلاتے ہیں؟ میں ٹانگ کے درد کی بات کر رہا ہوں 150 کا اور آپ پیٹرول آپ مجھے کے دور الٹی میں تھا. متلی چکر کی گولی دے رہے ہیں. بھائی میرے ٹانگ میں درد ہے. میں کورونا کی بات ہی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں وہ جو پیسے آپ نے گئے حکومت کی نا سر، جو 2.5 سال کرونا کے اندر چولہے بند نہیں ہونے دیے. آج 10 دن سے اسلام آباد بند ہے. آپ نے بولا اسلام آباد بند ہے، وہاں کیا حالات ہو رہے ہیں. اسلام آباد 10 دن سے بند ہے. لاک ڈاؤن لگایا ہوا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے تو آپ نے تو نہیں کیا. جنہوں نے کیا میں ان سے پوچھ رہا ہوں نا کہ اسلام آباد بند ہے. پھر آپ لولی پاپ دے رہے ہیں. آپ لولی پاپ دے رہے ہیں کہ جی حالات بہتر ہو جائیں گے، پیٹرول کم ہو جائے گا. او بھائی کب کم ہوگا؟ لوگ ادھر مر رہے ہیں، لوگوں کے چولہے بجھ گئے. کم ہوگا. لولی پاپ دیتے رہے ہیں 2.5 سال 3 سال 2.5 سال 3 سال اور چلا وہی روک رہے ہیں. انہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ ختم کرنا. آج ایران سے آپ پیٹرول لینا شروع کر دینا. کیوں نہیں لے رہے؟ اسمگلنگ تو ہو رہی ہے پیٹرول کی، ایران کی ڈیزل کی نہیں ہو رہی ہے. جنگ میں رک گئی ہے اسمگلنگ. کیا ہو رہی ہے؟ آپ کے دور میں ہو رہی تھی؟ رک گئی تھی؟ ہو رہی تھی، بالکل ہو رہی تھی. پھر کیا کر یار سارے کام آپ کے دور میں ہو رہے تھے تو آپ کا وزیر اعظم، آپ کی کابینہ، آپ کا صدر، آپ کا چیئرمین سینیٹ، آپ کا قومی اسمبلی کا اسپیکر، ان سب کو اٹھا کر کے پھر پھانسی میں لٹکا دیا جائے. اچھا بالکل لٹکانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں تو پھر ابھی جیل میں ڈالا ہے تو اس کے اوپر برداشت نہیں ہو رہا. اگر پھانسی میں لٹکا دیا تو کیا ہوگا؟ خان صاحب کو اکیلے جیل میں آپ نے ڈال دیا، باقی سب کو گھر میں بٹھا کے آپ چائے اور بسکٹ کھلا رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. اگر ہمارے دور میں کرپشن تھی، ہمارے دور میں جو ہے وہ بالکل مہنگائی بڑھ گئی تھی، تو آج کیا ہو رہی ہے؟ پھر یہ بھی ایسے ہی ہے. مہنگائی تو ہے. رانا ارشد صاحب خود کہہ رہے ہیں. رانا ارشد صاحب سر یہ عوام کو جو لالی پاپ آپ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو یہ قبول نہیں ہے سر. رانا ارشد صاحب کی آواز کھولیں. مہمان کو میری آواز نہیں آئے گی ان کے. رانا صاحب میں نے آپ کو پوائنٹ سنا ہے. جی ہمیں کوئی لالی پاپ دینے کی ضرورت نہیں. حقائق بڑے واضح ہیں. جب خان صاحب جاتے ہیں امریکہ میں تو کیا کہتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ وہاں جا کر ان کا ایک ہی کام تھا کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کی جیل کا ایئر کنڈیشن بند کرنا ہے، اور تو ان کا کوئی ٹارگٹ نہیں تھا. اور وہاں بیٹھ کر پھر جب مذاکرات کرتے ہیں تو ایک ان کو 1992 کا ورلڈ کپ اور ایک ٹرمپ سے ملاقات کو وہ کہتے تھے کہ میں نے بہت بڑی اچیومنٹ لے لی ہے. اور اگلے دن ہی آ کر پھر جو 5 اگست 2019 کو کشمیر پر، مقبوضہ کشمیر پر انڈیا کا قبضہ ہو جاتا ہے. اور پھر خان صاحب نے کہا کہ ہم کشمیر سے اظہار یکجہتی کریں گے اور جمعے والے دن احتجاج کریں گے، ریلیاں نکالیں گے. تو جمعے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ٹاپک کیسے بند کر دیا گیا اور سمندر کے نیچے دفن کر دیا گیا. آج اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے پاکستان کو. آج جو ٹرمپ، جو امریکن کی گنڈا گردی تھی، ایران کے اوپر جو ظلم ہوا، آج پاکستان پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ. سر آپ کا پوائنٹ جو ہے تو پہلے بھی رجسٹر کر چکے ہیں. آپ کا یہ کہنا بھی بالکل غلط نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میرے مہمان کا پوائنٹ یہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ ایران پہ جو ظلم ہوا انشاءاللہ اس کا بدلہ یہ امن معاہدہ لے گا. پاکستانی قیادت کی کوششیں انشاءاللہ بارآور ثابت ہونے والی ہیں. لیکن پاکستانی عوام پہ جو ظلم ہو رہا ہے مہنگائی کی صورت، پیٹرولیم کی قیمتوں کی صورت میں، اس کا خاتمہ کب ہوگا یہ پوچھنا ہے میرے مہمان کا. جی نور العارفین صاحب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا، آج لندن میں 2 پلس پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت ہے. آج یہاں پر الحمدللہ
350 है, कीमतें कम हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मजीद कम हो। मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरी तो ख्वाहिश है कि जो 2016-17 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वक्त 70 और 72 रुपए पेट्रोल था, मैं चाहता हूँ वो कीमतें आए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ जस्टिस साकिब निसार साहब, जस्टिस आसिफ खोसा साहब जैसे लोग भी हमें मिलते हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहकर कुछ जबान और बोलते थे और बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया जाता है। ना मुझे कल खुशी थी ना मुझे आज खुशी है। मैं समझता हूं कि किसी के ऊपर मनगढ़ंत बेबुनियाद मुकदमात नहीं होने चाहिए। लेकिन अब हालात बड़े वाजे हैं नूरुल आरिफीन साहब, अगर खान साहब अंदर हैं और अगर 190 मिलियन पाउंड का केस है, अगर उसमें बेचना है तो बिल्कुल उनकी बेल होनी चाहिए। अगर तोशाखाना के केस गलत है, जाली है, उनको खत्म होना चाहिए। कोर्ट्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन हालात बड़े वाजे हैं कि कहां पीआईए का बेड़ा गर्क करते थे चौधरी सरवर खान जो मिनिस्टर थे कि जी हमारे पायलट जाली है, और पीआईए का बेड़ा गर्क हो गया 6 साल। अब दोबारा पीआईए की फ्लैट बहाल हुई है। राणा साहब, ये बात आपने निकाल करके पता नहीं क्यों मुझे छेड़ दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना छेड़ूं। सर, आप जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है गुलाम सरवर अवान, ऐसा ही है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी गुलाम सरवर खान। अच्छा, अब यहीं रुक जाइए। उनको फांसी पे चढ़ा दिया आपने? थे जिन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ दी असेंबली में कहा था कि हमारे मेरी बात को सुनें। उन्होंने क्या पहना हुआ था और क्या नाश्ते में खाया था, वो तेल लेने गए? मुझे नहीं चाहिए सुनना। मुझे ये बताइए, आपने नाम तो बता दिया उनका। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने, आपके वज़ीर आज़म ने, आपकी काबीना ने, आपकी हुकूमत ने, आपकी पिछली काबीना ने, पिछली पीडीएम की हुकूमत ने इतना अरसा इक़्तिदार की राहदारियों में घूमने के बाद गुलाम सरवर खान को फांसी पे चढ़ा दिया। नूरुल आरिफीन साहब, फांसी पे किसने चढ़ाना है? फांसी पे तो खुद ही अगर जमीर मलामत करेगा तो कुछ चढ़ जाएंगे ना। यार खौफ करे यार। मतलब ये क्या बात है? मतलब पाकिस्तान की आवाम का यार ये क्या बात? मतलब सुल्ताना डाकू लोगों के घरों में सीढ़ी लगा के कूद रहा है, और मैं कानून से अगर कहूं कि भाई इसको पकड़ो तो आप कहेंगे कि नहीं, उसका ज़मीर खुद मलामत नहीं कर रहा, उसको खुद कैंसर हो जाए, उसको हार्ट अटैक हो जाए, उसको लंग्स फेल हो जाए। ये क्या बात हुई? ये तो गली की फुप्पो की तरह बददुआएं देने वाली बात हो गई। तो फिर हुकूमत किस मर्ज की दवा होती है? चलिए, बहरहाल यही सोच मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूँ। सर, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा है। रिजवान खानज़ादा साहब, आपको मेरा ख्याल है चश्मा बदलने की ज़रूरत है। एक खबर मेरे पास मौजूद है। IMF बोर्ड से मई के पहले हफ्ते में कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी। IMF के ज़्यादातर अहदाफ पूरे किए जा चुके और तीसरे जायजे की रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश कर दी गई है। फिर कर्ज लेंगे, ये कर्ज उतारेगा कौन? हर पाकिस्तानी पे फिर कर्ज चढ़ेगा, फिर महंगाई होगी, फिर पेट्रोल महंगा होगा, चीज़ें महंगी होगी, दूध दही महंगा होगा, और ये बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं? हुकूमत तो है ही नहीं इनके पास। ये कर्ज लेंगे, मज़े करेंगे, कर्ज और मैं और मेरे बच्चे और मेरी आवाम, मेरे मुल्क के लोग उतारेंगे। अबे भाई, कर्ज उतारो, कर्ज लो नहीं। अगर हुकूमत तरक्की कर रही है तो इमरान खान दुनिया का सबसे बुरा आदमी था, PTI सबसे बुरी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया। आपने तो 4 मरतबा हुकूमत की है मियाँ साहब के चाहने वालों। आपने क्या बर्बाद किया इस मुल्क को? क्या तरक्की दी है आपने? इमरान खान को आपने जेल में डाल दिया। 150 का पेट्रोल था, उसको जेल में बंद करने के बाद 70 रुपए का पेट्रोल लेके आते, फिर हम आपको मानते। डॉलर को नीचे ले आते, फिर हम आपको मानते। बेरोजगारी खत्म हो जाती, मानते आप तरक्की कर रहे हैं। अपने घर में आग लगी हुई है, दुनिया की सुलह कराने निकले हो यार। कौन सा तमाशा लगाया हुआ है? ये तो सारा हमारे ऊपर बात यही है कि सारा इस कौम के ऊपर बोझ डाल दो। आप हर बोझ कौम पे डाल दो। नहीं, लेकिन महंगाई का आप इससे क्यों रेलेवेंस क्यों? देखिए जी, आप अपने घर में अमन करें ना। पहले घर में आपके आतंक मची हुई है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, इंसाफ नहीं है, धरने हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, आप उनको रुकवा रहे हो। आप ये मसले, घर के मसले पहले हल कर लें, फिर आप सुलह भी करा लें। हम आपको नोबेल प्राइज भी देंगे, हम खुशी भी देंगे, हम आपको हार भी पहनाएंगे। हम कोई दुश्मन नहीं है। जंग शुरू हुई है वहाँ सैफरी की जंग, उससे जो महंगाई का एक इफरीत, एक भांबड़ आया है, नहीं, आपके ख्याल में जंग कहाँ शुरू हुई है? जंग सैफरी की जंग नहीं हो रही थी? अच्छा, नहीं, जंग कहाँ शुरू हुई है मुझे बताएं आप। जंग शुरू हुई है, महंगाई पाकिस्तान में आएगी, पूरी दुनिया में इसके असरात गए हैं। ईरान में आनी चाहिए।
ایران میں پیٹرول مہنگا ہونا چاہیے، تیل مہنگا ہونا چاہیے، پیٹرول تو ایران ہی کی پروڈکٹ ہے، پیٹرول تو وہاں نکلتا ہے نا، وہاں کیسے مہنگا ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی صرف ہم نہیں لینی ہے اپنے سر پہ، ڈالر ہمارے یہیں بڑا ہونا ہے، پیٹرول ہمارے یہیں بڑھنا ہے، کیوں؟ رانا صاحب سر یہ سارے مسائل اگر آپ دنیا کے سب سے اچھے حکمران ہیں تو آپ کو یہ مہنگائی کم کرنی چاہیے تھی، یا 5 سال اور لیں گے پھر آپ؟ ٹھیک ہے رانا صاحب، سر آپ کا موقف کیا ہے؟ نور العارفین صاحب میں گزارش کرتا ہوں، رضوان صاحب میرے پیارے بھائی ہیں، میں 1 منٹ ان کی بات مان لیتا ہوں۔ یار ایشو یہ ہے کہ 25 جولائی 2018 کی پچھلی گورنمنٹ ہم بڑے برے تھے نا، اور میاں نواز شریف صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نکال دیا۔ اس کے بعد جو 4.5 سال خان صاحب کی حکومت تھی، حالات کیا تھے یار؟ تباہ و بربادی بچھا دی گئی تھی، کہاں 72 روپے پٹرول، کہاں 150 پونے 200 روپے پٹرول ہو گیا، IMF سے قرضے، اور وہ اسد عمر امریکہ میں مذاکرات کر رہے تھے، فنانس منسٹر آتے ہیں ان کو تبدیل کر دیا، 5 فنانس منسٹروں نے تبدیل کر کے آخر پر حماد ادر پہ انہوں نے اعتماد کیا، پھر اس کو بھی فارغ کر دیا، پھر شیخ حفیظ کو لے آئے، اور آج جیسے پنجاب ہمارے ساتھ آپ مجھے بتائیں کہ چلیں ہم فیل ہو گئے، عمران خان فیل ہو گیا، تحریک انصاف فیل ہو گئی، تو 3.5 سال سے آپ تو طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت کر رہے ہیں، تو آپ نے تو کچھ بھی کم نہیں کیا، الٹا ڈبل کر دیا، مہنگائی ڈبل، پیٹرول زیادتی ڈبل، ظلم زبر، آپ کے کورٹوں میں عدالت میں فیصلے ختم، پولیس کا لا قانونیت، لوگ مر رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کہاں ہے آپ کی؟ سر ان کا جواب لے لیں، اب ان کا جواب لے لیں۔ داخلہ صاحب کہہ رہے 3 آدمی کراچی سے اٹھاؤں گا میں، سر ان کا جواب 50% لے آؤں گا میں، ان کا جواب لے لیں، ایسا نہ کریں آپ، جی ہم فیل ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے۔ رضوان صاحب سر جی رانا صاحب جواب دیجئے گا۔ آج افغانستان کی جو باؤنڈری ہے بھئی، وہاں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ تو ناکام ہے، وہاں تو فیڈرل گورنمنٹ اور ہمارے افواج پاکستان کے بہادر بیٹے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر افغانستان کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی، جو پاکستان کی سرحدوں کو غیر محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آج محفوظ ہو چکی ہے۔ ہم نے ان کا بھی جواب دیا، ہم نے افغانی جو سیٹل تھے ان کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ظلم نہیں کیا، کیونکہ خیبر پختونخوا والے ہی ان کے لیے نرم کو جی ہاں بالکل، وہ مودی صاحب چاہے پراٹھا کھانے عمران خان کے گھر پہ آئے تھے، اور انہوں نے جو آگ لگائی پورے پاکستان میں، اس کی سزا ہمارے سولن بھگت رہے ہیں۔ 90,000 سے زائد سولن اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، 15,000 سے زائد افواج پاکستان کے بہادر بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ مجھے نور العارفین صاحب وہ 16 دسمبر 2014 والا دن نہیں بھولتا جب APS کے معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن نواز شریف نے تو ہمت کی تھی کہ وہ پشاور میں بھی گئے اور افغانستان میں بھی گئے۔ ہم تو ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، لیکن آیا خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ NFC ایوارڈ کے تحت اربوں روپے لیتے ہیں ہم سے، اور وہاں پر آپس میں کیا کچھ کر رہے ہیں؟ وہاں پر پولیس جو ہے وہ شام کو خود غیر محفوظ ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ اب ان کے کمال دیکھیں کہ کچھ کر نہیں سکے تو ایک پلے گراؤنڈ میں جا کر وہاں خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس کرتے ہیں۔ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کچھ مزید موضوعات ہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ناظرین ایک وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہم موجود ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے رانا ارشد صاحب گفتگو کر رہے تھے، لیکن مجھے اچانک بریک لینا پڑا۔ رانا صاحب بریک پر اچانک جانے کی کال تھی، اس لیے میری معذرت قبول کیجئے، لیکن سر ایک آبزرویشن یہ ہے کہ سوال جو تھا وہ آنسر نہیں ہوا۔ ان کا یہ کہنا ہے میرے مہمان کا کہ جی اگر ہم برے تھے تو آپ تو اچھے ہیں، اب مہنگائی میں کمی کیوں نہیں آ رہی، اب عوام کو ریلیف کیوں نہیں دیا جا رہا؟ خلیج کی جنگ اور یہ سہ فریقی جنگ سے ہٹ کر کے جو ہے وہ اگر آپ جواب دینا چاہیں تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ نور العارفین صاحب، میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ یار میں نے تو یہ عرض کیا ہے کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، ہم ڈسپیوٹڈ ہوتے ہیں،
اگر میں ممبر صوبائی اسمبلی ہوں, اگر میں نے 58,000 ووٹ لیے ہیں تو جو میرا اپوننٹ تھا اس نے بھی ووٹ لیے ہیں. بات یہ دیکھنی ہے کہ جب 25 جولائی 2018 کا الیکشن تھا, اس سے ذرا نور العارفین صاحب پچھلے حالات کو دیکھنا تو چاہیے نا. میں یہ کہتا ہوں کمپیریزن کریں. ہم برے تھے یار, ہمیں بیٹے سے نہ تنخواہ لینے کے جرم میں نکال دیا سر گیا. آپ پھر وہیں چلیں گے. سر نہیں سر, یہ جواب اس کا نہیں ہے, یہ جواب اس کا نہیں ہے. تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا, میں آتا ہوں آپ کی طرف. سر 2018 نہیں, 2026 سر 2026 کی بات ہو رہی ہے. حکومتی یقین دہانی عوامی مسائل اپنی طرف ہیں. قرض جو ہے وہ لیا گیا ہے, لیکن قرض لینے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ معاشی کساد بازاری اور جو بہت ساری اور چیزیں. چلو کوئی ایک کام تو ایسا ہو رہا ہوگا انٹرنیشنلی. ابھی آپ نے اس سہ فریقی جنگ میں جو پاکستان نے سیز فائر کرایا, ایک بہت ہی اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں نقطہ ریز سے کرنا چاہتا ہوں, ایک بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ اینگل مجھے جو لگا وہ یہ کہ دنیا پاکستان کے جو ہے وہ انیشیٹو کو اپلوڈ کر رہی ہے, اور آپ نے کہا کہ اپنے گھر کے مسائل نہیں حل ہو رہے اور آپ نکلے ہیں دنیا کے مامے مننے کے لیے. سر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں جو جنگ ہو رہی ہے تو اس کے اثرات پورے خطے اور پوری دنیا پہ پڑ رہے ہیں. آپ نے اس کو بھی نہیں مانا, لیکن پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی جو تعریف کر رہی ہے. یہ بھارت میں جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے, مودی کو جوتے پڑ رہے ہیں, اپوزیشن گالیاں دے رہی ہے, پبلک سڑکوں پہ نکلنے کی تیاریوں میں. آپ کے خیال میں یہ سب لوگ جو ہے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے, صرف پی ٹی آئی کے پاس وہ نظر ہے ولی کامل والی کہ جو اس کو نظر آ رہا ہے کہ نوشتہ دیوار کیا ہے. ہم نے کب کہا کہ جی ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں اس کام کو؟ نہیں, لیکن آپ کی گفتگو سے تو میں نے یہی نتیجہ نکالا. گفتگو سے آپ نے اپنا سینس لگا لیا. بات یہ ہے کہ ہم تو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر خوشی پورے دنیا کو محسوس ہو رہی ہے کہ جی پاکستان ایک اچھا کام کر رہا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف یا رضوان خانزادہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ جی آپ غلط کام کر رہے ہیں. صلح صفائی کرانا, ثالثی کا کردار ادا کرنا ہمارے مذہب میں ہے, اسلام میں اچھا کام ہو رہا ہے. دو ملکوں کی اور جنگ تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہونی چاہیے. جنگ کے نقصانات تو ایک عام آدمی پہ پڑتے ہیں ظاہر. اگر یہ پاکستان یہ کام کر رہا ہے, ہماری فوج اس میں شامل ہے اور حکومت شامل ہے, تو اچھی بات کر رہے ہیں. ہم برا نہیں کر رہے کہ جی برا کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کے مسائل بھی حل ہونے چاہیے. ہم جو یہ بھوک مر رہے ہیں, یہ پیٹرول, یہ چینی, آٹا, دہی, دودھ ایک عام آدمی سفر کر رہا ہے, خدا رہا اس کی طرف بھی دیکھو نا. آپ یہ پورے پاکستان کو لاک ڈاؤن لگا کے اور سب کو دوسری طرف لے جاؤ گے, بھوک کی طرف لے جاؤ گے. آپ کا راشن, آپ کا چینی, آپ کا آٹا, آپ کا دہی, آپ کا پیٹرول, آپ کا پانی, آپ کے بچوں کی فیسیں, اسکولیں, ہم کہاں چلے جائیں گے؟ یہ اس پہ نظر نہیں ہے آپ کی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ صلح نہ کرائیں, آپ سب ملکوں کی صلح کرائیں. جو پوری دنیا میں لڑے اس کی آپ صلح کرائیں. اچھا کام ہے صلح کرانا, لوگ خوش ہوں گے. پٹھان قوم تو جرگے کراتی ہے, ان کے پنچایتیں ہوتی ہیں, فیصلے ہوتے ہیں, آپ کرائیں. لیکن اپنے ملک کی طرف بھی تو دیکھیں, اپنی عوام کی طرف بھی تو دیکھیں. آپ 2018 کو روتے ہیں عمران خان نے یہ کیا, عمران خان نے, وہ بھائی آپ نے کیا کیا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں, میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں, ملک کی بات کر رہا ہوں. آپ پیٹرول لے آئے نا, آپ 200-250 روپے کیوں بڑھا رہے ہیں, کیوں کھا رہے ہیں؟ دنیا کو پتہ نہیں ہے, بچے نہیں ہیں, آپ تو صافی ہیں, آپ تو سمجھتے ہیں کیوں زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, مہنگائی کیوں ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, یہ قرض لے کے عیاشیاں کر رہے ہیں. یہ 30,000 ارب 30,000 ارب کراچی کے کھا گئے ظالم. تو میں تو بولتا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں مجھے موقع ملا تو وزیر داخلہ صاحب وہ 3 آدمی کو جلدی پکڑ لو آپ, جنہوں نے 50% لے کے آنا تھا. وہ بات یہ ہے, آپ جن کی بات کر رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ وہ پیسے چلے گئے, ادھر چلے گئے اور ادھر چلے گئے, میرا خیال ہے سر رانا صاحب جواب آپ ہی کا بنتا ہے یہ کہ دنیا بھر میں ثالثی تو ہو رہی ہے, لیکن یہ اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کا یہ جو میرے مہمان کو اعتراض ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنی طرف دیکھو. سر اس کا جواب آپ عنایت کریں تو پھر ہم بات کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں. نور العارفین صاحب, وہ مراد صحیح صاحب نے فرمان جاری کیا تھا کہ جب خان آئیں گے تو اتنے ہزاروں لاکھوں ڈالر آ جائیں گے. وہ میں نے تو نہیں کہا تھا, وہ شاید بھول گئے میرے بھائی, تو مراد سعید کا فرمان تھا. پھر جب کرونا آیا تھا تو اس وقت کیا کرتے تھے, اس وقت وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیں, اس وقت کے لاک ڈاؤن بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیں. آج میرے بھائی اگر ایران میں آگ لگے گی تو ہماری باؤنڈری جو 570 کلومیٹر کے قریب ہے, تو تپش تو پاکستان میں بھی آئے گی نا. ایک نہیں
ہزاروں ہمارے اسٹوڈنٹ وہاں ایران میں تھے, ہزاروں ہمارے زائرین ادھر تھے. تو بھئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو لے کر آئے ہیں, گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے. اور جب ایران اور سعودی عرب میں آگ لگنی تھی تو اس کی بھی تپش ہمیں آنی تھی. وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح فیلڈ مارشل صاحب ایران جاتے ہیں اور ایران جا کر رول پلے کرتے ہیں, اپنے مخالفین کو بھی اور انٹرنیشنل جو پاکستان کے دوست ماں دشمن ان کو بھی میسج دیا گیا کہ یہ ہے جس میں جرت ہے, کوئی کچھ کرنے کی ہمت کرے تو اس کا جواب ملے گا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر اب ڈیلیگیشن یو ایس اے سے آ رہا ہے اسلام آباد میں, تو بھئی اسلام آباد تو سب کا دارالخلاف ہے, وہ پنجاب گورنمنٹ کا بھی دارالخلاف ہے, وہ خیبر پختونخوا کا بھی دارالخلاف ہے. عزت سب کو مل رہی ہے. جو پیٹرولیم مصنوعات کی بات ہے نور العارفین صاحب لاک ڈاؤن کی, اس میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا موجود تھے جب پرائم منسٹر صاحب نے یہ میٹنگ ٹیک اپ کی. سب نے آن بورڈ ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں میزبانی بھی کرنی ہے, اپنا رول بھی پلے کرنا ہے اور رول ہمارا نظر آنا چاہیے. آج آپ یہ دیکھیں کہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا کردار ہے, جو شہباز شریف صاحب کا کردار ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے, اکیلی گورنمنٹ یا مسلم لیگ نون کا نہیں ہے. ہم اپوزیشن کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. میں چیز یہ تو پنجاب اسمبلی میں تو وہاں پر جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں ہم تو ان کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں, اور ان کے ساتھ اگر کوئی انتظامیہ کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے, اسپیکر ملک احمد خان صاحب, ہم ان کے ساتھ آن بورڈ بھی ہوتے ہیں, ان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ چاروں صوبوں کا آفٹر 18 امینڈمنٹ نور العارفین صاحب ایک رول ہوتا ہے. اگر پنجاب میں 500 ارب شہباز شریف مرکز میں تھا, لیکن اگر یہاں پر چیف منسٹر پنجاب نے سبسڈی بجلی پر دی تھی تو خیبر پختونخوا بھی تو دے سکتا ہے نا. آج اگر ہم یہاں پر خدمت کارڈ دے رہے ہیں, ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں, ہم کسان کارڈ دے رہے ہیں, منارٹی کارڈ دے رہے ہیں, تو یہ سبسڈی تو سی ایم کے پی کے کو وہ عشق عمران میں شہید ہونے کی باتیں کر رہا تھا, وہ تو عمران خان کو آزاد کرانے کے چکر میں لگا ہوا ہے, اس کو بیچارے کے بعد ٹائم کہاں ہے. سر 2 دن تو ہفتے میں آپ لوگوں نے مختص کیا ہوا ہے کہ آئے اندلیب کریں آؤزاریاں, اڈیالہ جیل کے باہر جا کر کے اور سینہ کو بھی ہوتی ہے. ایک دن جو ہے وہ وکلا اور دنیا پاکستان کو اپریشیٹ کر رہی ہے, انڈیا میں رونا پڑا ہوا ہے, یا میرے پی ٹی آئی کے دوست بھائی جو ہے وہ پریشان ہے. اب ذرا ہم آگے بڑھ گئے, میں آپ کی طرف آتا ہوں رانا صاحب. تو میرے کہنے کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس سے پہلے آپ کیا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی طرح سائن کر کے 10 سال کے لیے ملک سے چلے جائیں, اپنے قائد کو, اپنے پارٹی کے لیڈر کو, جس نے 27 سال اس پارٹی کو بنایا, وہ اس کے ورکر, اس کے نہیں, میرا چاہنا تو یہ تھا کہ اپنے صوبے کے مسائل پہ کہ جی صوبے کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں وہاں پر. ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی آگ لگی ہوئی ہے یا بم دھماکے ہو رہے ہیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. وہاں کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگا ہوا صوبے کے اندر, لیکن ورکر جو ہے اس کا حق ہے. ہم تو اس کو ورکر سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ کو, وہ تو ورکر ہے پی ٹی آئی کا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نواز شریف کی اتنی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ورکر نہیں ہے نون لیگ کے؟ یہ تو ہمیشہ باجوہ کی تعریف بھی ہوتی تھی, کیانی کی تعریف بھی ہوتی تھی, مشرف صاحب کی بھی شانیانے بجتے تھے, ڈھول بجتے تھے. ایم کیو ایم 12 سال تک مشرف بھائی آ گئی, تو ابھی آج فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کر رہے ہیں. ہم تو برائی نہیں کر رہے, ہم تو انصاف مانگ رہے ہیں, ہم تو حق مانگ رہے ہیں اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے. کرونا لگا 2.5 سال میں, فیکٹریاں چلتی رہی, کراچی گواہ ہے رانا صاحب, کراچی بند نہیں ہوا, لاک ڈاؤن نہیں لگا 2.5 سال. میں اس کراچی کا شہری ہوں, یہ کورنگی چل رہا تھا, فیکٹریاں چل رہی تھی, ایکسپورٹ ہو رہی تھی. آپ سالسی کراتے ہیں, پھر میرے اینکر صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ جی سالسی کراتے ہیں. سالسی وہ کراتا ہے جو خود طاقتور ہوتا ہے. آپ لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں, سیکورٹی بند کر رہے ہیں. بھئی کس چیز کا خطرہ ہے ہمیں یار؟ 2 ملکوں کی ہم کرا رہے ہیں سالسیاں, دونوں کو دعوت دے رہے ہیں, اور ہم اسلام آباد میں لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں. کیا ہمارے پاس سیکورٹی نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ کیا ہم مضبوط نہیں ہیں؟ کیوں بھائی؟ آپ چھپا کے کیا چھپانا چاہتے ہیں لوگوں سے, عوام سے کیا چھپا رہے ہیں آپ کہ آپ نے 10 دن سے جو ہے اسلام آباد بند کر دیا؟ اور آج مجھے آپ کے پروگرام سے آنے سے پہلے اطلاع ملی کہ کراچی بندرگاہ پہ آپ نے جو ہے ہائی الرٹ لگا دیا ہے, کوئی فورنرز باہر نہیں آ سکتا, نہ کھانا کھانے کے لیے نہ شاپنگ کرنے کے لیے. پوچھیں آپ کیوں کیا ہے بھئی آپ نے؟ یہ کیا حالات ہیں؟ کیا خطرہ ہے ہمیں؟
آپ بتائیں قوم کو کہ ہمیں کیا خطرہ ہے کہ آپ لاک ڈاؤن بھی لگا رہے ہیں, آپ سیکورٹی ہائی الرٹ بھی لگا رہے ہیں, ایسا کیا ہے؟ ایسا کون سا جرم اور کون سا گناہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا خطرہ ہو گیا ہمیں. میری ایک بات تو سنیں, آپ کے پاس بھی حکومت تھی, ٹھیک ہے, بھئی افغانستان. رانا صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, ذرا ایک منٹ. یہ عجیب سی فرمائش نہیں کی ہے آپ نے, آنیسٹلی اسپیکنگ آپ ایک سینئر پولیٹیکل ورکر ہیں. کیا فرمائش کی؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی سیکیورٹی ارینجمنٹس کرنے ہوں, کچھ ایکسٹرا میجرز لینے ہوں, تو پہلے باقاعدہ پریس ریلیز جاری ہوگی, یا پہلے جو ہے وہ, یعنی شارع فیصل پہ اگر کوئی وی آئی پی موومنٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اگر تکلیف ہو رہی ہے, تو اس سے پہلے کوئی منادی کرائی جائے گی کہ اس وقت یہاں سے فلاں صاحب گزریں گے جن کا یہ پروفائل ہے, تاکہ نشانچی ان کے لیے تیار رہے. تو فلاں صاحب 24 گھنٹے میں گزریں گے یا 10 دن میں گزریں گے؟ میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں کراچی پورٹ والے اس کی بات کر رہا ہوں, جس کو ابھی کنفرم نہیں ہے, جو کہ ابھی کنفرم نہیں ہے. آپ کنفرم کر لیں جائیں, ٹھیک ہے, ابھی تو میں آپ سے بات کرنے میں لگا ہوں. آپ اس میں کنفرم کر لیں, میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں. اور دوسری بات یہ, اچھا اب بات دیکھیں, یہ سیکورٹی ہوتی ہے, سیکورٹی کریں آپ, پورے ملک کی سیکورٹی کریں, ہم بھی سیکورٹی کریں گے. کیا وجہ تھی کہ ایران کے طیارے جب آئے قریب تو ہم ان کو اسکارٹ کر کے لے کے آئے؟ کوئی تھریٹ تو تھا؟ یہ پتہ نہیں, یہ تو پوچھیں آپ ان سے, مجھے نہیں پتا. آپ کے خیال میں ایسی ہمارے پاس فیول زیادہ تھا؟ رانا صاحب سر, کوئی سیکیورٹی تھریٹ وغیرہ کچھ نہیں تھا, یہ سب نارمل معاملات ہیں, یہ سب چلتا رہنا چاہیے. نور العارفین صاحب آپ یقین کریں, یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی ہے. اب مہمان کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, پاکستان کی عوام کی ذمہ داری ہے, اور سب توقع رکھتے ہیں کہ جو اعتماد کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ. جو ایران کا ڈیلیگیشن ہے اس کو بھی سیکورٹی ہم نے دینی ہے, اور جو امریکن آ رہے ہیں ان کو بھی سیکورٹی ہم نے دینی ہے. وہاں دونوں ملکوں کے درمیان جو غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں, اور اگر وہ اعتماد کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ پاکستان میں پہلے آئے. رانا صاحب کوئی ناراض نہیں ہو رہا ہے اس بات سے کہ سیکورٹی نہ دیں, عزت نہ دیں, سالسی نہ کرائیں اس پاکستان تحریک انصاف کو, اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. باقاعدہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک کا نام روشن ہو رہا ہے, پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان سالسی کرا رہا ہے. ہمیں اس طرف لے کے نہ جائیں کہ جی ہم ناراض ہو رہے ہیں, ہم خوش نہیں ہیں, ہم آوازیں اٹھا رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سالسی کے ساتھ ساتھ اس ملک میں رہنے والی عوام کا بھی خیال کیا جائے, یہ پیٹرول, یہ مہنگائی کو نیچے لایا جائے, لولی پاپ نہ دیا جائے. جوتے پالش کرنے کا ٹائم بہت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس, لیکن اس ملک میں رہنے والی عوام کا خرچ کریں. یہ میرا خیال ہے کہ آبجیکشنیبل کمنٹ تھا. جی رانا ارشد صاحب سر, میں گھس کر ان پر حملہ کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی 10 مئی 2025 کو. یہ کہنا آسان ہے, پاؤں پر وزن ڈال کے کھڑے ہونے کے لیے ہمت اور جرت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اس وقت الحمدللہ پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل نے ہمت کی ہے, جرت بھی کی ہے, اور اپنی جان کو تھیلی پر بھی رکھا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, کہنا مذاق ہے. آج ہمارے مخالفین بھی پاکستان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. آج پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے, پاکستان کے نام کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. باقی میں نے کب کہا بھئی کسی پر غلط مقدمہ ہونا چاہیے؟ اگر توشہ خانہ ہے یا رنگ روڈ کے کیسز ہیں, یہ ان کیسز کے لیے کورٹس ہیں, کورٹس میں جائیں. اب ہم نے تو نہیں کہا تھا نا کہ گنڈاپور صاحب کو اتار دیں اور افریدی صاحب کو لے آئیں, جو درمیان میں ریس لگی ہوئی ہے وہ آپ صاحب کو, جو خان صاحب نے کل کہا کہ وکلاء کے کیا کر رہے ہیں, تو یار ان چیزوں میں ڈھونڈے. یہ آپ کے گھر کے اندر ایشو ہے, کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں, اور کچھ کورٹس میں کچھ کہتے ہیں, باہر آ کر کچھ کہتے ہیں. میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں تو کہتا ہوں کہ خان صاحب کو کل نہیں آج چھوڑ دیں, آئیں میدان میں. آپ صبح ملاقات کھلوائیں نا, آپ صبح ملاقات کھلوائیں. ملاقات کھلوانا تو آپ کے ہاتھ میں, سینٹر جیل جو ہے راولپنڈی کی آپ کے ہاتھ میں, پولیس آپ کے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں. ملاقات کیوں بند کی ہوئی آپ نے؟ ہم نہیں چاہتے, پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ خان صاحب باہر آئیں. کون سا مذاق لگایا ہوا ہے؟ اور شمالی فلسطین کے حالات دیکھ لیں, وہاں پر کسی کو ریلیف نہیں مل رہا. بھئی وہ بلین ٹریز کے منصوبے کہاں گئے, وہ میٹرو بس 135 ارب کی کہاں گئی؟ تھوڑا سا رانا ارشد صاحب میں آتا ہوں. رضوان خانزادہ صاحب سر, آپ نے نہایت شان تفاخر کے ساتھ اس ایک تاثر کو مسترد کر دیا کہ پی ٹی آئی میں موجود کچھ لوگ نہیں چاہتے. میں آپ کو حلفیہ بتا رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے. اینکر کا کام نہیں ہوتا کہ اوتھینٹیکیٹ کرے یا نگیٹ کرے یا ریجیکٹ کرے, لیکن میں آپ کو
میں اپنی روزی پہ بیٹھا ہوں, میں آپ کو الفیہ بتا رہا ہوں اور میں کس سے پوچھ کر کے بتا رہا ہوں اور میری کس سے بات ہوئی ہے اور کس نے کس سے کیا کہا ہے. سر آپ کو بھی پتہ تو سب کچھ ہے, نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے ہر کہتے ہیں 100 قسم کے جھگڑوں سے بچا لیتی ہے مجھ کو, ہر بات سے یہ صاف مکر جانے کی عادت. آپ مکر جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن لوگوں کو بھی پتہ ہے. سر ایک سے زائد ایک منٹ رک جائیں, ایک سے زائد قائد تحریک اس وقت آپ کے ہیں. بیرسٹر گوہر, علیمہ خان, ادھر سے کبھی ان کے وکیل بن جاتے ہیں فیصل چودھری, کبھی ان کے وکیل ہوتے ہیں فواد چودھری. نہ جانے میرے پروگرام میں ہر دوسرے تیسرے دن پی ٹی آئی کے لوگ ہوتے ہیں, 99% ان میں سے وکلا ہیں. اور کل جا کر کے یہ آبزرویشن خان صاحب کی سامنے آئی کہ خان صاحب کو اپنے وکیلوں پہ غصہ ہے کہ آپ لوگ میری رہائی کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. بہت مطلب کیا وہ پنجابی میں کہتے ہیں منجی تھلے ڈانگ پھیرنا, کچھ تھوڑا سا یہ بنتا تو ہے. دیکھیں آپ نے ابھی عارفین صاحب یہ بات چھیڑی ہے, بات مہنگائی اور پیٹرول کی تھی, پی ٹی آئی پہ آ گئی. عمران خان صاحب, یہ میں آپ کے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی عمران خان ہے. یہ سب جانتے ہیں. بیرسٹر گوہر ہو, سلمان اکرم راجہ ہو, XYZ کوئی بھی ہو, عمران خان کے علاوہ کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جہاں تک بات رہی, سر عمران خان باہر آ گیا تو بیرسٹر گوہر کیا رہ جائیں گے, سر یہ سلمان اکرم راجہ کیا رہ جائیں گے. آج آپ ملاقات کھولیں عمران خان صاحب کی, عمران خان صاحب کی ملاقات کیوں بند کی حکومت سر نے؟ ملاقات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے, فیصلے ہوں گے, قیادت ہے. یہ نواز شریف صاحب تو پائے انڈا چھولا کھا رہے تھے, دبا کے مزے کر رہے تھے, ملاقاتیں ہو رہی پائے سے ہڈیوں میں ذرا لعاب بنتا ہے نا, صحیح رہتا ہے. ان کی ملاقات تو ان کو بھی پائے چھولے کھلائیں نا, ملاقات کرائیں. ان کو مرغے کھلا رہے ہیں, کیا ہو گیا, خدا کے خوف کرے, وہ کون سا بات یہ ہے کہ فاقے کر رہے ہیں. ورکر کا, ووٹر کا, سپورٹر کا علیمہ خان صاحبہ پر اعتماد ہے. آپ کی بات درست ہے. سر میں ایک بات چھوٹی سی بات کروں, ایک منٹ, آپ نے ٹی وی چینل پہ حلف لیا ہے, میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولوں گا, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. قرآن میں فرمایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ کمپرومائز ہے. یس, یہ ہے بریکنگ نیوز. میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کی قیادت کمپرومائز ہے. پی ٹی آئی کی قیادت, موجودہ قیادت جو ہے وہ جھک گئی ہے, بک گئی ہے, ڈر گئی ہے. اس سے کوئی ماننے کو تیار ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا میں بھی مان رہا ہوں, لیکن علیمہ خان صاحبہ ہی قیادت ہیں. اچھا, عمران خان صاحب کے بعد علیمہ خان کے علاوہ کسی قیادت پہ, موجودہ قیادت پہ, ورکر کو, ووٹر کو کوئی بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کے چینل پہ بیٹھنے سے کوئی ڈر نہیں ہے. میں کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ علیمہ خان ہی قیادت ہیں. کاش نیوز اس کو پک کر لے اور بریکنگ نیوز چل جائے, ٹکر ہی چل جائے, تو مطلب میں سمجھوں گا محنت وصول ہوئی. اب آپ سچ بولنے کے موڈ میں آ گئے تو میں دوسرا پتہ پھینکوں اگر آپ کہیں تو. سر آپ کیا چاہتے ہیں, نہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ صبح پی ٹی آئی سے مجھے نکال دیا جائے؟ میں کچھ نہیں چاہتا. سر بات یہ ہے, علیمہ خان صاحبہ ایک نان پولیٹیکل فگر ہیں. خان صاحب کی ساری جدوجہد, خان صاحب کی ساری گفتگو اس ایک مدعے کے گرد گھومتی رہی ہے کہ نواز شریف کے فیملی میں دیکھو اور اس کی فیملی میں دیکھو, ہر آدمی جو ہے وہ فیکے ماجے تائے اپنے چاچے مامے کو لے کر کے آ رہا ہے. کس کیپیسٹی میں ایک نان پولیٹیکل فگر, ایک نو بڈی سمبڈی بن کر کے اور جو ہے فیصلے کر رہا ہے پی ٹی آئی کے, اور بڑے بڑوں کو کھڈے لائن لگا دیتا ہے, چاہے اس کا کوئی بھی پروفائل ہو, چاہے اس کا کوئی بھی رینک ہو, جس پہ آپ کے اپنے لوگ ناراض ہیں, نالا ہیں. آپ نے محمود اچکزئی کو جو ہے وہ اپنا فلانا فلانا بنایا. محمود اچکزئی بھی 3 حرف بھیج کر کے وہ جا کے گھر پہ کمبل اوڑھ کر کے سو گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو بھانمتی کا کنبہ نکلا. آپ کو نہیں پتہ یہ ساری باتیں. سر تصدیق یا تردید فرما دیجئے, لیکن ابھی آپ نے کہا تھا لعنت اللہ علی الکاذبین. دیکھیں جی, قائد اعظم کے بعد فاطمہ جناح میدان میں آئیں, بھٹو کو گرفتار کیا گیا, نصرت بھٹو صاحبہ اور بے نظیر صاحبہ میدان میں نکلی. بات یہ ہے کہ اس وقت بھی پارٹیاں تبدیل ہو گئیں, 4 پارٹیاں 6 پارٹیاں بن گئی, لوگ جیل میں چلے گئے, کوڑے مارے جا رہے تھے. نواز شریف صاحب جب گرفتار ہوئے, سر بہت کم ٹائم رہ گیا, نواز شریف صاحب جب گرفتار ہوئے, میرے سوال کے جواب مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب جب گرفتار ہوئے تو کلثوم نواز صاحبہ کو بار سٹی کورٹ کے باہر, ان کے بارے میں تو آپ بول ہی رہے تھے, ان کے بارے میں تو آپ کی پوری جدوجہد ہے کہ یہ دیکھیں علیمہ خان صاحبہ کو اس وقت آنا تھا. یہ ووٹر ورکر کی مجبوری سے آئی ہیں. ووٹر نے میرے رابطے کے اندر ہے علیمہ خان صاحبہ, ہر روز رابطے میں. جی اس میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. جی رانا ارشد صاحب, سر یہ چیز اگر آپ کی پارٹی میں ہو تو بری ہے, لیکن علیمہ خان صاحبہ کی حد تک نواز صاحبہ کیوں آئیں؟ سر ایک نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے. بات یہ ہے
ہمیں کوئی اعتراض نہیں، علیمہ باجی آئیں، ان کی سسٹر آئیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے، جو کیا جا رہا ہے، وہ کس کا ایجنڈا ہے یار؟ آج پاکستان کو پوری دنیا عزت دے رہی ہے، اور ہم بھی عزت دے رہے ہیں رانا صاحب، پاکستان تحریک انصاف بھی عزت دے رہی ہے آپ کو برا نہیں کہہ رہی ہے، آپ کی ثالثی کے کردار کو برا نہیں کہہ رہے ہم بھی آپ کو عزت دے رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنی فوج کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہ کریں، زیادتی نہ کریں، خان صاحب کو رہا کریں۔ اور لیکن پارٹیوں خیبر پختونخوا کے حالات سے ذمہ دار کوئی اور نہیں، خان صاحب ہیں۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ وہاں پر دن دہاڑے قتل و غارت ہو رہی ہے، اربوں روپے این ایف ٹی وار کے تحت پاکستان سے لیتے ہیں، اور پولیس چھپ جاتی ہے، اور جتنے ان کے منسٹر ہیں سب کے ٹیررسٹ کے ساتھ رابطے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں۔ سر اسی دوسری بریکنگ نیوز کے ساتھ کہ ٹیررسٹوں کے ساتھ وزیروں کے رابطے، مجھے پروگرام وائنڈ اپ کی کال دے دی مسئلہ گئی یہ رانا صاحب، فوج آپ کے پاس ہے، ادارے آپ کے پاس ہیں، ایف آئی اے آپ کے پاس ہے، رینجرز آپ کے پاس ہے، نیب آپ کے پاس ہے، اینٹی نارکوٹک فورس آپ کے پاس ہے، میرے پاس بھی چھوڑ دیں، سارے کچھ ادارے آپ کے پاس ہیں۔ وائنڈ اپ کا وقت آ گیا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ اگر وہاں کرپشن ہو رہی ہے تو گرفتار کریں کے پی کے وزیر اعلیٰ